اچھا علی بھائی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علماء سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں گنگا شیطان نہیں بننا چاہیے، یہ تضاد نہیں آ گیا آپ کی بات میں؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ وہ سہیل وڈائی صاحب کہتے ہیں بالکل کھلا تضاد ہے بظاہر، لیکن یہ بات ایک ہی ہے جس کے دو رخ ہیں۔ میں بالکل کہتا ہوں کہ علماء سے پنگا نہ لیں، ورنہ علماء کہیں گے گنڈا سنگھ وابی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ بدنام کر دیا ہوئے، نام رکھے ہوئے ہیں، یہ مولویوں کے ٹوٹکے ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے۔ کوئی توحید کی بات کرے اسے وابی کہہ دو، کوئی اہل بیت کی بات کرے اسے رافضی کہہ دو، اور اس طرح کے یعنی ایک زہریلے الفاظ ہے تاکہ اگلے کی بات ماری جائے، وہ بات نہ سنیں۔ لیکن سر آپ لوگ گھاس نہیں کھاتے، آپ لوگ بات سنتے ہیں، آپ کی نہیں، یوٹیوب کی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہوگا جی؟ اچھا علی بھائی، مجلس 10 اچھا وہ بات میری مکمل نہیں ہوئی نا۔ آپ نے کہا کہ میں وہ جو دو باتیں بے وقت کیسے صحیح ہیں، میں کہتا ہوں مولویوں سے اس اعتبار سے پنگا نہ لیں کہ آپ پبلکلی ان کو ذلیل کریں، یا آپ ان کی ذاتی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، یا ان کے فرقے سے ریلیٹڈ چیزیں غلطیاں ہائی لائٹ کریں، وہ کبھی بھی نہیں اس کو مانیں گے، عام آدمی قبول کرے گا۔ لیکن جن غلطیوں سے آپ افیکٹو ہو رہے ہیں وہ آپ ایک دفعہ ضرور ہائی لائٹ کر دیں، پیڑا نہ پا کے بہ جاؤ۔ مثلا کسی نماز کے بعد کسی مسجد میں اونچی آواز سے کلمہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار سنت اذکار پڑھیں جو گرین کارڈ میں لکھیں صبح شام کے بخاری مسلم سے، یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ مولوی کہ نہیں ساڑی مرضی، بس اب آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ پیڑا نہ ڈالیں میں تو بخاری تو ثابت کرنا نہ، وہ تو چک کے باہر سٹے گا۔ اس قسم کی میں چیزیں کہتا ہوں پنگے نہ لیں، صرف چیز ہائی لائٹ کریں، اس کے بعد وہ مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، آپ پیڑا نہ ڈال کے بیٹھ جائیں، اور عام بندوں پہ محنت کریں، اور عام بندوں پہ بھی مولویوں کے سامنے محنت نہ کریں۔ مولویوں سے پنگا میں کہتا ہوں مناظروں والا نہ لیں کہ جی آج تسی بھی لے کے آ جاؤ دیساں، اسی بھی اپنی رفع دہندیاں لے کے آ جانے، یہ کام نہ کریں۔ اس کو کہیں نہیں بخاری مسلم، جس طرح یہاں ایک بھائی آئے تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی، وہ کہتے ہیں وہ بریلوی تھے، ایک بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ریورٹ ہو چکے ہوئے تھے، نماز سنت کے مطابق پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو ایک مولانا صاحب انہوں نے اپنے سامنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم شریف سجائی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں نماز کے پاس بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے مسلم شریف سامنے رکھی ہوئی ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اہل سنت کی مین کتاب ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا آپ نے جو ابھی ہمیں نماز پڑھائی ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، زبردست! اس سے بڑا اور کیا جادو سر چڑھ کے کو بول سکتا ہے کہ میں بخاری مسلم، یہاں بھی دیکھیں نا سارے وہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتے۔ ہم بخاری سے علیہ السلام دکھاتے ہیں امام حسین علی کے ساتھ، کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ اتوں ہی ہے جتوں رفع دین آیا ہوا ہے، تسی رفع دین لیا باقی چیزاں نہیں لئیاں، اسی سب کچھ لینے ہیں۔ تو اب وہ مولوی بجائے یہ کہتا کہ اپنی میں بھی اپنی نماز، اچھا عام آدمی کو آپ بتائیں، وہ کہتا ہے اچھا میں تکنا ہوا کدھر میں غلطی نہ ہوا، مولوی تو پکا ہوتا ہے نا۔ کہتا جی اس نے جناب اپنے نیچے سے مسلح نکال کے ایسے پھینکا، کہتا دیکھو علماء کی توہین ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں جو اس کو روکے۔ تو سر یہ آپ کو شہید کریں گے، اس لیے آپ جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے معاملات کو چلا کریں، ایک دفعہ ہائی لائٹ کریں۔ یہ کوئی ایک آدھ کیس ہوگا، ویسے کسی کو علیحدگی میں کہنا تو وہ آئے میں شائیں کر کے نا بات ٹال دیتے ہیں، پیڑا ڈال کے نہ بیٹھے کہ جی مولوی نے ایک تقریر کرائی ہے اور آپ وہاں پمفلٹ بانٹنے شروع کر دیں، سرے عام پمفلٹ بانٹیں، لیکن اپنے دوستوں کو گھر لے جا کے بتائیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس طرح کریں، ٹھیک ہو گیا؟ چلیے بھائی، مجلس نمبر 10 میں آپ نے جواب دیتے ہوئے درمیان میں بیچ میں ٹوکا تھا سوال کے دوران، تو آپ نے کہا تھا یار مجھے بیچ میں ٹوکا نہ کریں، مجھے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، تو کیا یہ جملہ کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو صرف انبیاء کا خاصہ ہے؟ نہیں، وہ انبیاء والی تائید کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں جب ایک شخص بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں درس قرآن میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اللہ کے لیے درس و تدریس کرتے ہیں تو سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس سکینت کی وجہ سے آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن میں آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب قتال کا معاملہ آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم ابو بکر سے جھگڑتے رہے، بعد میں ہمیں لگا کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے اس معاملے میں کھول دیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر کوئی نبی تو نہیں تھے نا، مراد یہ کہ ان کو بات زیادہ سمجھ آ گئی، اللہ کی تائید حاصل ہوگی۔ وہ قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے کہ اگر تم صحیح ایمان والے ہوگے
اللہ کی تائید ہوگی، وہی نازل نہیں ہوگی، کشف الہام کی نہیں بات ہو رہی. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بات یعنی جو علمہ البیان ہے، زبان کی روانگی اللہ کی طرف سے ہے نا. مجھے ہچکی لگ جائے میں بول نہیں سکتا، زبان میں لکنت آ جائے. آج پوری دنیا کے اندر جو ہٹھلی اوپرلی تو اوپرلی ہٹھلی کر دیتی ہے، زبان کی وجہ سے ہی ہوئی ہے نا. دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، دنیا کی کایا کلم زبان سے کی ہے انہوں نے. علمہ البیان، تلوار بعد میں آتی ہے، زبان سے پبلک اکٹھی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. ہٹلر نے اپنی زبان اور تقریروں سے کیا نا. بھٹو صاحب تقریر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو آج بھی لوگ تقریروں کے اوپر ہی، علماء کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں نا. تو زبان تو بہت بڑی چیز ہے. تو تائید اس پوائنٹ آف ویو سے تھی کہ جب ایک بات ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے سکینت ہوتی ہے. جب آپ بیچ میں ٹوکتے ہیں نا تو پھر وہ بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم رٹی رٹائی بات تو نہیں کر رہے. ابھی بھی میں ساری فی البدی گفتگو کر رہا ہوں. تو فی البدی گفتگو میں جب آپ ایک سوال کرتے ہیں نا، سوال کے سننے کے دوران ہی میں 5-6 پوائنٹ ذہن میں کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ادھر شروع کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو وہ پھر ترتیب ٹوٹ جاتی ہے. تو اللہ کی تائید اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی خیر پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی شر ہو تو کہو میری شامت اعمال ہے. تو میں اپنی جو کوالٹیز ہیں اور کمپیٹنسی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں کہ اللہ کی تائید ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں کچھ بھی نہیں. بلکہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا. لاکھوں لوگ، 7-8 لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں. وہ کلپ ضرور دیکھیں. میری بایوگرافی ہے کہ میں کس طرح سنی شیعہ سے مسلمان ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ درود شریف کے حوالے سے آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4797 کا حوالہ دیا تھا. اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، صرف درود کا ذکر ہے. پلیز اس حدیث کا ریفرنس بتا دیں. ہاں جی، میرا کلپ چڑھا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن. اہل بیت کے دشمنوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ درود شریف میں آل محمد سے مراد امت محمد ہے، نعوذ باللہ. اور میں نے کہا تھا صحیح بخاری میں کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود بھیجیں. آل محمد کا ذکر، وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا آل فرعون، اس سے مراد ہے فرعونی. تو آل محمد سے مراد ہم محمدی ہیں، چونکہ بیسیکلی تو اہل بیت سے ان کو بغض تھا. تو بخاری انہوں نے کھول کے کہاں پڑھنی تھی؟ وہ تو انجینئر صاحب نے دریافت کی ہے نا. اچھا بخاری شریف میں نے ہی آگے دریافت کی ہے کہ پہلے سے تھی؟ پہلے سے تھی، لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی، یہ آدھی آدھی باتیں کرتے تھے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا آپ اور آپ کے گھر والوں پہ کیسے درود پڑھیں، آپ کی امت والوں پہ نہیں. ان بےمانوں نے کہا آل محمد سے مراد تو پوری امت ہے. وہ قرآن میں آل فرعون یہ وہ اینج فارمولے بنانے شروع کر دو تو بہت بناؤ گے. نبی علیہ السلام کو پوچھ لو نا کہ آل محمد کون ہے درود شریف میں. صحیح بخاری میں نے کیا بتایا تھا نمبر 4797 نمبر جو ہے نا میرے بھائی، اس والے طریق میں اہل بیت کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن جو اس کا دوسرا طریق ہے نا، یہ دیکھیں بخاری میں یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا اس والے طریق کو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں یہ آتا تھا. تو درود ابراہیمی آپ علیہ السلام نے سکھایا. اس کا ایک طریق 3370 بھی ہے بخاری میں. یہ عربی نسخوں میں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے. جو 3370 ہے نا، میں وہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. اس میں واضح صحابہ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے. 33 صحیح بخاری 3370. لو جی یہ آ گیا جی 3370. صحابہ کرام پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہم آپ علیہ السلام پر اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں؟ امت محمد نہیں، اہل بیت دے دشمنوں، اہل بیت پہ کیسے درود شریف پڑھیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا کیف نسلم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں آپ درود سکھائیں جو آپ کو اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قولوا، تم کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آل محمد سے درود میں مراد اہل بیت ہے
اور وہ صحیح مسلم میں غدیر خم کی 4 حدیثیں ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ اہل بیت کون ہیں. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اہل بیت، پوچھا گیا کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن جن اہل بیت کا ذکر نبی علیہ السلام نے خصوصیت سے کیا وہ نبی کی بیویاں نہیں، بلکہ اس اہل بیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر ہیں. صحیح مسلم 6225 سے لے کے 6228 تک. نہ میں وابی، نہ میں بابی، نہ میں سنی، نہ میں شیعہ، میں مسلمان. اگے ڈورو. اچھا علی بھائی، اس میں نا صحیح بخاری کے اندر ہی تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اگر ایک حدیث آپ نے بیان کی ہے اس کے نیچے 2-4 اس کے مزید ترک بھی لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا عوام کو بتا دیں. ترک کیا ہوتے ہیں؟ یہ حدیث کے دیکھیں بچے کو پتہ لگ گیا. طریق، ترک. طریق کہتے ہیں ایک جو چین چلتی ہے حدیث کی، ترک اس کی جمع ہے. یہ واقعی ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات بخاری میں ایسی حدیثیں بھی ہیں ایک حدیث کے 8 ترک آئے ہیں. مسلم شریف میں تو 8 کے 8 ہی اکٹھے ہوتے ہیں، بخاری میں وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے، بعض اوقات اس نمبر پہ وہ حدیث تو ہوگی شاید وہ الفاظ نہ ہو. جیسے حضرت ابو بکر کا خطبہ بخاری شریف میں 5-6 جگہ آیا ہے نبی علیہ السلام کی وفات پہ. کسی جگہ پہ آیا کہ انہوں نے خطبے میں پڑھی ہے انک میتون و انہم میتون، انہم میتون. اور کسی جگہ آیا کہ انہوں نے آیت پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. لیکن جب میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں میں دونوں آیتیں بیان کرتا ہوں، وہ آپ کو جمع کرنی ہوگی. اور یہ عدم ذکر اور طریق جو ہے نا، یہ قرآن میں بھی ایشو ہے. قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس کتنی دفعہ ہے؟ 7 دفعہ. 7 کے الفاظ مختلف ہیں. آپ کو جمع کر کے ایک سٹوری بنانی پڑتی ہے. سورہ بقرہ میں دعا ہی نہیں آئی ربنا ظلمنا، سورۃ الاعراف میں آئی ہے ربنا ظلمنا، لیکن سورۃ الاعراف میں پیچھے والا ذکر موجود نہیں ہے کہ ہم نے فرشتوں اس سے پہلے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو سورۃ الحجر میں ذکر ہوئی ہے. اچھا 6 جگہ یہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس سے تو لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا. لیکن سورۃ الکہف میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا. اگر سورۃ الکہف میں قصہ آدم اور ابلیس نہ ہو تو 6 دفعہ پڑھنے سے تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تو سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا تو ابلیس نے بھی انکار کیا، باقی سارے فرشتے گر پڑے. وہ تو سورۃ الکہف نے بتایا کہ فرشتوں کو جو حکم ہوا تھا اس میں وہ ایک جن بھی شامل تھا. 6 جگہ سے تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس طرح کا عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہوتا ہے، تو حدیثوں میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان فرق کرنے کی دلیل ہے، دلیل بتا دیں کہ کون سی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے جی، یہ صرف سمجھانے کے لیے. حقوق العباد بھی اصل میں اللہ ہی کے حق ہے. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا کس نے کہا ہے؟ اللہ نے. ورنہ گورے کیا کر رہے ہیں؟ اولڈ ایج ہاؤسز بنا رہے ہیں. ہمیں بھی بنانے چاہیے. نہیں بنا رہے ہم، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ نہیں کرنا چاہیے، دونوں اللہ ہی کے حق ہیں. البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کی سختی زیادہ ہے کہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خود معاف کروائے. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے حق چھوڑ دیے جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے تو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے. نہ، یہ بات بالکل غلط ہے. ایک فرض کی ادائیگی سے دوسرا ساقط نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگا نا جی. کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو میڈیا میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو سچائی بتا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. مجھے وہ دنیا ٹی وی کے ایک پروڈیوسر کا فون آیا، مجھے کہنے لگا کہ یہاں پہ وہ بریکنگ نیوز کی وجہ سے تو ہم اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، پیچھے سے کوئی نیوز نہ چلانی پڑتے. میں نے کہا نوکری چھوڑ دو، جماعت تو فرض ہے مرد کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں یہاں تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ بڑا نیکی کا کام ہے کہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہو. ہر 2 منٹ بعد ایک بریکنگ نیوز چڑھائی ہوندی ہے جیڑی ہوندی نہیں. نیکی کے کر رہے ہو، پوری قوم نو جناب تسی سولی تے چڑھایا ہے بریکنگ چلا چلا کے. نیکی کون سی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا انہی سے کہیں کہ ان کو کہیں کہ اچھا نماز نہیں پڑھتے ہو تم یا جماعت چھوڑتے ہو، یہ نیکی کا کام چونکہ آپ کر رہے ہو تو ان کو کہو کہ اس کے بعد اپنے بچوں کو اسکول میں بھی داخل نہ کراؤ، بیوی کے حقوق بھی نہ پورے کرو کیونکہ تم قوم کی پہلے تو خدمت کر رہے ہو. کہیں گے نہیں، اس سے یہ تو نہیں ختم ہوتا تھا جناب، اس سے وہ بھی نہیں ختم ہوتا، اس سے اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو اس سے وہ بھی نہیں ختم ہوتا. حسبیال. تو یہ تفریق کہاں سے آئی ہے علی بھائی؟ تفریق این جی اوز نے بنائی ہے، مولویوں نے بنا دی، ساروں نے مل مل کے بنائی ہے. پھر اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تفریق غلط ہے، بس دیٹس آل. آپ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن آپ نے اپنی اکیڈمی میں قرآن سارے جو ہے بغیر ترجمے کے رکھے ہوئے ہیں. نہیں، یہ 2 چیزیں آپ جو ہے نا وہ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تسی پتہ کیا کر رہے ہو؟ 2 × 2 4 روٹیاں. ہم نے اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ ہم نے کہا قرآن بغیر ترجمے کے پڑھیں؟ وہ اس لیے بغیر ترجمے کے رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات یہ کہ ترجمے والا قرآن بہت موٹا ہوتا ہے،
اتنے بڑے بڑے قرآن لوگوں کو پکڑانے پڑیں گے. دوسرا, ترجمے والا قرآن بعض کا لوگوں کو دینے سے ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے. یعنی ترجمہ میں بھی بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, وہ آگے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو میں بات جو اس وقت کر رہا ہوتا ہوں نا اس سے وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. یعنی ایک انٹرسٹنگ واقعہ چل رہا ہے, وہ کہیں گے میں آگے بھی پڑھا, اور جو اس دوران میں بات کر رہا ہوں گا وہ نہیں سنیں گے, بعد میں اینڈ پہ پرچی لکھ کے سوال کر دیں گے, حالانکہ میں نے وہ بات کی بھی ہوگی. اس لیے جان بوجھ کے ہم جو لوگوں کے ہاتھ میں قرآن دیتے ہیں بغیر ترجمے والا, باقی کسی کو اینڈرائڈ فون ہے کھول کے دیکھ لے ضرور, تو یہ قطعاً اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم تو سب سے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. فقہ کتنی ضروری ہے اسلام کے اندر؟ کیا سنت بغیر فقہ کے کمپلیٹ ہے؟ فقہ بہت ضروری ہے, لیکن فقہ ہونی چاہیے, فٹیک نہیں ہونی چاہیے. فقہ اور فٹیک میں فرق سمجھیں. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ یہ اللہ کی تائید سے ابھی جملہ ہے یہ فقہ اور فٹیک, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, بخاری و مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اسے دین کی فقہ سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے, ٹرو انڈرسٹینڈنگ. فقہ سے مراد فقہ حنفی نہیں ہے, دین کی سمجھ بوجھ ہے, جو معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے علماء میں جس کی انتہائی فقدان پایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر وہ فتوے لگا دیتے ہیں. فقہ بہت ضروری ہے, حدیث کی انڈرسٹینڈنگ, نبی علیہ السلام کے مزاج کو سمجھنا, چیزوں کی انٹینسٹی کو سمجھنا, ریشو پروپورشن کو سمجھنا. اب بعض لوگ ہیں ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں کئی بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی خرچے کی وجہ سے, تو سر ہم کہیں گے آپ فقہ استعمال کریں تھوڑی, آپ کے ہزاروں عمرے ایک طرف ہیں اور اس بچی کی شادی ایک طرف ہے, آپ وہ کروائیں. لوگ مدرسوں میں پیسے دے کے خوش ہوتے ہیں. مجھے جب کوئی پوچھتا ہے کہ مصرف, میں کہتا ہوں کسی بھی غریب بچے کا اسکول کا خرچہ, کالج کا خرچہ اٹھا لو, اس سے بڑی اس دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, غریب ملکوں میں پاورٹی سرکل کو توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے تعلیم. یہاں پہ غریب غریب تر ہوگا الا یہ کہ غریب کا بچہ پڑھ جائے. پڑھائی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ غریب آدمی اچھی زندگی انجوائے کرے. آپ دیکھتے ہوں گے لوگ ریڑیاں لگاتے تھے, بچے کو پڑھایا, کوئی بچہ ڈاکٹر انجینئر بن گیا, ان کی زندگی میں سکھ آ گیا. اس ملک میں یا تو 2 نمبری کر کے بندہ مال کما سکتا ہے, حلال کا کمائے گا تو ایک تعلیم ذریعہ ہے جس سے وہ اس غربت کے سرکل سے باہر نکل سکتا ہے. تو بچوں کا خرچہ اٹھائیں, تعلیم کا خرچہ لائف ٹائم اٹھائیں, تاکہ کم از کم ایک غریب خاندان کا بچہ پڑھ لکھ کے ایک پورے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لے. ٹھیک ہے جی.